السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انصاف نیوز پاکستان۔ کل کی دو بڑی اہم خبریں تھیں، لیکن بس وہ کہتے ہیں نا، خدا کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ کل میری طبیعت بھی تھوڑی خراب تھی اور کچھ میری نجی مصروفیات بھی تھیں، تو آج وہ دونوں خبریں میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ سب سے بڑی خبر جو تھی وہ کل یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو بلے کا نشان تھا وہ واپس مل گیا تھا۔ جیسے آپ سب لوگوں کو پتا تھا کہ بلے کے نشان پہ ایک بہت بڑا کشمکش، ایک بڑی جنگ جاری تھی، لیکن اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ کل پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان مل گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کل کا ایک بہت بڑا فیصلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے سب سے بڑے عدالت سپریم کورٹ نے پرویز مشرف جو کہ سابق صدر رہے پاکستان کے، ان کو سزائے موت دینے کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ یعنی وہ پچھلے سال 5 فروری 2023 کو وفات پائے، ایک سال ہونے کو ہے ان کو قبر میں، لیکن عدالت نے جو ہے، سپریم کورٹ نے جو ہے وہ حکم جاری کیا کہ ان کے سزائے موت کا فیصلے کو برقرار رکھا جائے، ان کو مرنے کے بعد بھی نکالا جائے قبر سے، اور کم از کم جو ہے وہ 3 دن ان کی لاش کو چوک پہ لٹکایا جائے، پھر جو ہے اسے واپس پھانسی دے کے قبر میں جو ہے وہ اتارا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہمارے لیے سبق ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ میں بڑے آج کل جو ہے وہ خدا بنے پھرتے ہیں۔ پرویز مشرف ایک ظالم ترین انسان تھا، ایک آمر تھا، انہوں نے آئین توڑا تھا، انہوں نے لوگوں پہ چاپے مارے تھے، انہوں نے لوگوں کے گھروں میں گھس کے ظلم و ستم کیا تھا۔ سب سے بڑا جو ظلم تھا اس نے اس ملک کے ساتھ آئین توڑ کے کیا تھا، پھر اس نے ریفرینڈم کیا تھا۔ آج وہی چیزیں دہرائی جا رہی ہیں، آج وہی کچھ ہو رہا ہے، آج ریفرینڈم کی صورتحال بنی ہوئی ہے، آج لوگوں کے گھروں میں چاپے مارے جا رہے ہیں، آج ظلم و ستم کی تمام حدیں پار کی جا رہی ہے۔ تو خدا را وہ لوگ سوچیں کہ کیا انجام ہوگا آپ لوگوں کا۔ آپ سب لوگوں کے سامنے پرویز مشرف ایک زندہ مثال ہے، وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا بدماش، سب سے بڑی طاقت سمجھ رہا تھا، لیکن آخر کار میں وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ ان کی موت ہوگی۔ اور پھر آپ نے ان کا جنازہ دیکھا کہ ان کا جنازہ جب پاکستان لایا گیا تو بڑے سیکیورٹی کے ساتھ ان کو دفنایا گیا، ان کے جنازے میں لوگوں نے شرکت نہیں کی۔ اگر لوگوں کو اجازت ملتی تو لوگ اس کے قبر پہ بھی جا کے جو ہے وہ جوتے مارتے۔ اگرچہ یہ انسانیت کے خلاف ہے، اگرچہ یہ ہمارے انسانیت کے اصولوں کے خلاف ہے کہ آپ کسی مرے ہوئے انسان کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، لیکن یہ ان ظالموں کے لیے جو ہے وہ سبق ہے کہ خدا را پرویز مشرف اپنے آپ کو کتنا بڑا دون سمجھ رہا تھا، کتنا بڑا وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا کہ میں طاقت کے بلبوتے پہ حکومت کروں گا۔ 2002 کا جو ریفرینڈم تھا نا، وہ تاریخ گھٹیا ترین حروف میں لکھا جائے گا۔ پرویز مشرف بھول گئے تھے، پرویز مشرف حکومت کے نشے میں سب کچھ بھول گئے تھے، وہ طاقت کے نشے میں سب کچھ بھول گئے تھے۔ لیکن یہ کل کے 2 فیصلے ہیں۔ ایک طرف جو ہے وہ آپ جن لوگوں پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، وہ جیل میں بیٹھ کے، وہ سلاخوں کے پیچھے، وہ گھروں میں چھپ کے، وہ جنگلوں میں چھپ چھاپ کے وہ ظلم و ستم سے رہے ہیں، لیکن اف تک نہیں کر رہے۔ وہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ ظلم کا نظام زیادہ دیر تک نہیں چلاتا۔ حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو خدا را ہوش کے ناخن لے۔ آج کل کے جو فرعون بنے ہوئے ہیں یہ ان کے لیے زندہ مثال ہے کہ پرویز مشرف کو مرے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے، لیکن کل بھی عدالت نے یہی حکم جاری کیا کہ ان کی جو پھانسی کا آرڈر ہے، جو سزائے موت کا آرڈر ہے، وہ اسی طرح رہے گا۔ ان کو جو ہے وہ قبر سے نکال کے بھی 3 دن جو ہے ان کے لاش کو 3 دن جو ہے چوک پہ لٹکایا جائے، پھر جو ہے اسے واپس جو ہے وہ پھانسی دے کے قبر میں دفنایا جائے۔ خدا را ہوش کے ناخن لے۔ یہ کل کے 2 بڑے فیصلے تھے، بلکہ یہ اللہ کے 2 بڑے معجزے تھے کہ ایک طرف جن پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ صبر سے سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، اور اللہ کا غیبی مدد ان کے ساتھ ہے۔ کل کتنے لوگ جو ہے وہ بلے کے پیچھے پڑے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنا ہوا کہ کل ہی کے دن ایک طرف بلہ واپس کروایا پاکستان تحریک انصاف کو، دوسری طرف ان ظالموں کے لیے یہ پیغام دیا، اسی عدالتوں سے، وہی سپریم کورٹ سے جو ہے وہ ان ظالموں کے لیے یہ پیغام دیا کہ آپ کا انجام بھی یہی ہوگا۔ آج کے جو فرعون بنے ہوئے ہیں، کل جو ہے وہ ان کے قبر پہ بھی کوئی نہیں جائے گا، کل ان کے قبروں پہ لوگ جوتے ماریں گے۔ تو خدا را ہوش کے ناخن لے، اس ریاست کو جو ہے وہ امن والا ریاست بنائے، اور یہ جو ظلم و ستم آپ لوگ کر رہے ہو یہ نظام زیادہ دیر تک نہیں چلتا۔ میری طبیعت بھی خراب ہے، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ بات کرنی تھی، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ جو ہوں وہ مسلسل رابطے میں رہوں، اپنے ناظرین کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو میرے نالج میں چیزیں ہیں وہ بتاتا رہوں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید بھی اس طرح کی خبریں جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ دیجیے مجھے اجازت، اللہ نگہبان۔